السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين۔ احباب گرامی قدر، عقیدہ اساس ہے، عقیدہ بنیاد ہے۔ اگر آپ کہیں پر کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں، کوئی بلڈنگ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادیں جس قدر مضبوط ہوگی وہ عمارت اسی قدر مضبوط ہوگی، اور اگر بنیادیں مضبوط نہیں ہیں تو وہ عمارت زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکے گی بلکہ منہدم ہو جائے گی، زمین بوس ہو جائے گی، گر جائے گی۔ عقیدہ اساس ہے، بنیاد ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، صدقات اور خیرات سے پہلے عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے ہر مسلمان کو عقیدے کی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر عقیدہ درست ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال قبول فرمائے گا، اور اگر عقیدے میں نقص ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس قانون کو بیان کرتے ہوئے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کا نام لے کر، کہ میرا یہ قانون اتنا سخت ہے کہ اگر کوئی شرک کا ارتکاب کرے گا تو اس کے لیے میں نے کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور البتہ تحقیق وحی کی جا چکی ہے اے پیارے پیغمبر آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے گروہ انبیاء اگر آپ میں سے کسی نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو لہذا ہمیں اس بات کی خوب اچھے طریقے سے فکر کرنی ہے۔ جہاں پر الحمدللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اللہ توفیق دے، استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کے لیے بھی جاتے ہیں، وہاں پر ان تمام نیک اعمال کے ساتھ ساتھ بلکہ تمام نیک اعمال سے پہلے عقیدہ کے اوپر محنت کریں۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے دین، ہمارے لیے حجت اور ہمارے لیے شریعت اسوہ رسول ہے، وہ تعلیمات ہیں، وہ احکامات ہیں، وہ نظام اور قانون ہے جسے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے مبعوث کیے گئے اور آپ دنیا میں تشریف لائے۔ عقل میں آئے یا نہ آئے، دماغ میں بات بیٹھے یا نہ بیٹھے، ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، دل سے اسے قبول بھی کرنا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ جب میرے خاوند ابو سلمہ شہید ہو گئے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ یہ ہے کہ تم یہ دعا پڑھو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے میری اس مصیبت پر اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، کہتی ہے کہ یہ دعا پڑھتے پڑھتے ایک دن میرے دل میں خیال ابھرا، من خیر من ابی سلمہ تھا، ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ ابو سلمہ صحابی رسول ہے، ابو سلمہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کر کے آئے، اور ہجرت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ابو سلمہ وہ ہے کہ جنہوں نے جنگ میں، جہاد میں شرکت کی اور پھر بالآخر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، مقام شہادت پہ فائز ہو گئے، تو ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن کہتی ہیں کہ میں نے اس خیال کو جھٹک دیا یہ کہہ کر کہ دماغ میں آئے یا نہ آئے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اس کو ماننا ہے، اسے قبول کرنا ہے اور دل سے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ کہتی ہے کہ میں ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتی جا رہی تھی، اور اس دعا کے پڑھنے کا ذکر یا مجھے تھا یا میرے رب العالمین کو تھا۔
تو جب میری عدت کے ایام اپنے اختتام کو پہنچے، قرآن مجید کی آیت ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی عدت 4 ماہ 10 دن پوری کریں۔ کہتی ہیں کہ جب میری عدت کے ایام پورے ہونے کو ہوئے تو ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازے کے پیچھے سے پردہ کر کے پوچھا کہ کون؟ تو آنے والے نے بتایا کہ میں نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور نکاح کا پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھجوایا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جتنے ہی کیوں نہ فضائل و مناقب ہوں، لیکن وہ بالآخر تھے تو صحابی نا۔ اب جو نکاح کا پیغام آ رہا ہے وہ کس کی جانب سے آ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آ رہا ہے، جو اللہ کے نبی ہے، نبی آخر الزماں ہے، نبی مہربان ہے، نبی کائنات ہے، اور تمام نبی و رسولوں کے امام اور سردار ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حق ہے، خواہ اسے ماننے والے تھوڑے ہوں یا ماننے والے زیادہ ہوں۔ حق کی پہچان کا معیار یہ نہیں ہے کہ حق کو ماننے والے، قبول کرنے والے، تسلیم کرنے والے تعداد میں زیادہ ہوں، کہ اگر حق کو ماننے والے تعداد میں زیادہ ہوں گے تو پھر حق ہے، اور اگر حق کو ماننے والے تعداد میں تھوڑے ہوں گے تو پھر حق نہیں۔ اس کو آپ ایک مثال کے ساتھ سمجھیے، ایک جانب 1000 لوگ ہیں اور دوسری جانب صرف ایک آدمی ہے، تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ حق پہ کون ہے، اور حق کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دیجئے کہ حق وہ ہے جو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے آیا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے آئے۔ حق کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہی حق ہے جو ان کے رب کی جانب سے آیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حق وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے آیا ہے، حق وہ ہے جو نازل کیا گیا ہے محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس پر ایمان لانا ہے، دل کی گہرائی سے اسے قبول کرنا ہے۔ تو حق کی پہچان کا معیار یہ نہیں ہے کہ اس کو ماننے والے تعداد میں زیادہ ہوں، اگر زیادہ ہوں گے تو حق ہے، اور اگر زیادہ نہیں ہوں گے تو حق نہیں ہے، نہیں، یہ حق کی پہچان کا معیار نہیں ہے۔ اللہ کی توفیق سے میں اس مسئلے کو سمجھاتا ہوں۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہوا یہ کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر میاں بیوی کا ملاپ ہو جائے مکمل طور پر لیکن مادہ خارج نہ ہو، انزال نہ ہو، تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب لوگ آ گئے وقت کے خلیفہ اور حکمران سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور کہنے لگے کہ زید بن ثابت یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، زید بن ثابت نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر میاں بیوی کا مکمل طور پر ملاپ ہو جاتا ہے لیکن مادہ خارج نہیں ہوتا، انزال نہیں ہوتا، تو تب بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو میں پہلی بار سن رہا ہوں، یہ مسئلہ تو میرے علم میں نہیں ہے، وقت کے حکمران یہ کہہ رہے ہیں، وقت کے خلیفہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے زید، آپ نے یہ مسئلہ تو بیان کر دیا لیکن آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی دلیل مانگی جائے گی، دلیل مانگی جائے گی۔ اگر کوئی ہستی ایسی ہے جن سے دلیل نہیں مانگی جا سکتی تو وہ ہستی صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آپ کا کہنا دین ہے، آپ کا کرنا دین ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک آنے والے تمام امتی ان سے دلیل مانگی جائے گی، کیونکہ ان کا کہنا دین نہیں ہے، ان کا کرنا
دین نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول نہیں ہے، بلکہ یہ سب امتی ہیں، تو ان سے بھی دلیل مانگی جائے گی۔ اور یہ بات ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھی ہے، ہم نے اپنے اسلاف سے سیکھی ہے کہ ہمارے سامنے اسلام کے نام پر کوئی بھی بات کرے گا تو ہم اس سے دلیل مانگیں گے۔ اور دلیل کیا ہے؟ آپ جان چکے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں کہ حق وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے آیا ہے، حق وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اے زید، آپ نے یہ مسئلہ تو بیان کر دیا، لیکن دلیل بتائیے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اب زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سمعت من ابی بن کعب و ابا ایوب، یہ مسئلہ میں نے ابو ایوب انصاری سے سنا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری کا حوالہ دین اسلام میں کوئی حوالہ نہیں ہے، ابی بن کعب کا حوالہ دین اسلام میں کوئی حوالہ نہیں ہے، جب تک کہ اس کی تصدیق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کرے۔ یہ بتاؤ، کیا ابی بن کعب نے، کیا ابو ایوب انصاری نے یہ کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اس کی سند آگے چلائی تھی یا نہیں چلائی تھی، مجھے یہ مسئلہ فقط ابو ایوب انصاری اور ابی بن کعب سے سننے کا اتفاق ہوا، لہذا میں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر میاں بیوی کا مکمل طور پر ملاپ ہو جاتا ہے، مادہ خارج نہیں ہوتا، انزال نہیں ہوتا، تب بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ اس سے آگے مجھے نہیں معلوم کہ ابی بن کعب نے، ابو ایوب انصاری نے رضی اللہ عنہما یہ کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ تو اب خلیفہ وقت، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے زید، یہاں مسجد میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مسجد میں اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ دین اسلام میں باپ دادا کا حوالہ نہیں چلتا کہ بزرگوں نے فرمایا ہے، سننے میں آیا ہے، تجربے میں آیا ہے، فلاں عالم نے کہا ہے، فلاں مفتی نے کہا ہے۔ اسلام میں یہ باتیں نہیں چلتی۔ اسلام میں شخصیت پرستی کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اسلام کی روح کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس کو سمجھیے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی روح کیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فامر، حکم دیا، فجمع المہاجرون والانصار، مسجد نبوی میں مہاجر صحابہ بھی جمع ہو گئے اور انصار صحابہ بھی جمع ہو گئے۔ اب آپ غور کیجئے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے ایک جانب ہے، اکیلے زید ایک جانب ہے، اور دوسری جانب تمام مہاجرین ہیں، تمام صحابہ ہیں، انصار ہیں، اور وقت کے خلیفہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی۔ یہ سب لوگ ایک طرف ہیں اور ایک جانب اکیلے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام مہاجرین و انصار جب جمع ہو گئے تو ان سے پوچھا کیا آپ کے علم میں ایسا کوئی مسئلہ ہے، کہ آپ کے علم میں ایسی کوئی بات ہے کہ جب میاں بیوی کا مکمل طور پر ملاپ ہو جائے اور مادہ خارج نہ ہو تو غسل فرض ہو جاتا ہے؟ سب نے کہا سبحان اللہ، سب نے کہا کہ یہ مسئلہ تو ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، یہ بات تو ہم نے آج پہلی مرتبہ سنی ہے، یہ بات تو ہم نے آج سے پہلے کبھی سنی ہی نہیں۔ تمام انصار صحابہ، تمام مہاجرین صحابہ اور وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا امیر المؤمنین زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک فتویٰ دیا، مسئلہ بیان کیا، آپ نے ان سے دلیل مانگی، انہوں نے دلیل نہیں دی، آپ نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن مہاجرین و انصار سے آپ نے پوچھا، آپ نے ان سے دلیل کیوں نہیں مانگی؟ ان سے بھی دلیل مانگے۔ اگر زید بن ثابت سے دلیل مانگی جا رہی ہے تو باقی تمام صحابہ سے بھی دلیل مانگی جائے گی، ان سے بھی دلیل مانگے کہ انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں، پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، بلکہ ہماری عقل یہ کہتی ہے، ہمارے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ جب مادہ
خارج ہی نہیں ہوا تو غسل کیسے فرض ہو گیا؟ تو آپ ان سے بھی دلیل مانگیے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ دلیل دیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا بس ہمارے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے، ہماری عقل میں یہ بات آ رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ دماغ اور عقل یہ معیار نہیں ہے۔ دین اسلام نام ہے وحی الہی کا، دین اسلام نام ہے وحی الہی کا۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میرے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے۔ اس طرح تو دماغ میں بہت ساری باتیں آتی رہیں گی نا۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مغرب کی نماز آج ہم 3 رکعت نہیں پڑھیں گے بلکہ 4 پڑھیں گے، کیونکہ نماز ظہر 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، نماز عصر 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، نماز عشاء 4 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ تو آج ہم زیادہ اجر و ثواب لینے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ مغرب کی 3 رکعتوں کی بجائے کتنی پڑھتے ہیں؟ 4 پڑھتے ہیں۔ اب دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں آتی؟ دماغ میں تو بہت کچھ آتا جاتا ہے۔ اس طرح تو دین اسلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اگر ہر انسان یہ کہے کہ میرے دماغ میں ایسا آتا ہے، میرے بزرگوں کے دماغ میں ایسا آتا ہے، میرے اکابرین کے دماغ میں ایسا آتا ہے، تو پھر دین اسلام اور شریعت اور پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تو فوت ہو گیا نا پھر۔ تو انہوں نے کہا کہ دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، بس ہمارے دماغ میں آ رہا ہے کہ جب مادہ خارج نہیں ہوا تو غسل بھی فرض نہیں ہوا۔ ایک اللہ اکبر، مسجد نبوی میں آج عجیب منظر ہے، عجیب نقشہ ہے۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی تمام صحابہ سے بھری ہوئی ہے۔ انصار صحابہ ایک طرف ہیں، مہاجر صحابہ ایک طرف ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک طرف ہے، اور اکیلے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، عدالت لگی ہوئی ہے مسجد کے اندر کہ ہم مدینہ طیبہ میں اللہ کے رسول کے شہر اور بستی کے اندر کسی ایسے مسئلے کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا امیر المومنین، اس مسئلے کا تعلق اس دماغی زندگی سے ہے، یہ مسئلہ یہاں پر حل ہونے والا نہیں۔ آپ ایسا کیجئے، مجھے اجازت دیجئے اور میں ازواج مطہرات کے پاس، پیارے پیغمبر کی بیویوں کے پاس جاتا ہوں اور ان سے یہ مسئلہ دریافت کرتا ہوں اور معلوم کرتا ہوں۔ امیر المومنین نے اجازت دی تو وہ شخص آیا، سب سے پہلے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں لا علم لی بہا، مجھے اس مسئلے کا بالکل کوئی علم نہیں۔ پھر وہ شخص آیا، سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات بنت الصدیق، صدیقہ مبرہ من فوق 7 سماوات، جن کی براءت میں اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمانوں کے اوپر عرش معلی سے قرآن مقدس کی آیات نازل فرمائی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ مسجد نبوی میں آج عجیب منظر ہے، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، زید بن ثابت اکیلے ایک طرف ہے، اور انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر میاں بیوی کا ملاپ ہو جائے، مکمل طور پر مادہ خارج نہ ہو تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین نے ان سے دلیل مانگی، انہوں نے دلیل میں حوالہ پیش کیا ابو ایوب انصاری کا اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہما کا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو ایوب کا حوالہ کوئی حوالہ نہیں ہے، ابی بن کعب کا حوالہ کوئی حوالہ نہیں ہے۔ حالانکہ ابی بن کعب کون ہے؟ کون ہے ابی بن کعب؟ اللہ کے پیارے رسول محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے اور کہا تھا ابی مجھے قرآن سناؤ، ابی مجھے قرآن سناؤ۔ ابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے منہ مبارک سے قرآن مجید کا سماع کریں۔ کہا ابی مجھے قرآن سناؤ۔ ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا، اللہ نے مجھے حکم دیا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ میرے بندے ابی سے قرآن سنو۔ اللہ اکبر، یہ ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے اسمانی اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ رب العالمین نے میرا نام لیا ہے؟ میرا نام لے کر آپ
سے کہا ہے کہ جاؤ ابی سے قرآن سنو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابی، اللہ نے تمہارا نام لے کر مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ یہ ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ لیکن دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام کی روح کیا ہے؟ شریعت کیا ہے؟ اس کو سمجھیے، اسلام کا مزاج کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے زید، تم نے ابی بن کعب کا حوالہ دیا، اسلام میں ابی بن کعب کا حوالہ کوئی حوالہ نہیں ہے۔ تم نے ابو ایوب انصاری کا حوالہ دیا، جانتے ابو ایوب کون ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ ہے کہ جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو تمام صحابہ آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار اور نکیل پکڑ کر آپ کو اپنے گھر لے جا کر آپ کی مہمان نوازی کا شرف حاصل کرنے کی کوششوں میں تھے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا راستہ چھوڑ دو، اس کی نکیل چھوڑ دو، یہ وہاں بیٹھے گی جہاں بیٹھنے کا حکم اسے اللہ رب العالمین دے چکا ہے۔ جانتے ہیں وہ اونٹنی کہاں بیٹھی تھی؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھی تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے زید، دین اسلام میں ابی بن کعب کا حوالہ کوئی حوالہ نہیں ہے، ابو ایوب انصاری کا حوالہ کوئی حوالہ نہیں ہے، یہ بتاؤ کیا اس مسئلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے؟ کیا اس مسئلے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے؟ اگر ہے تو ہم لیں گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہاں بیٹھو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ مسجد اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر یہ باتیں ہو جائیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، سننے میں آیا ہے، تجربے میں آیا ہے، اسلام یہ نہیں ہے، اسلام وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو پیارے گلاب جیسے خوبصورت ہونٹوں کے درمیان شہد سے میٹھی مبارک زبان سے بیان فرما دیا۔ اسلام وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ اس میں غمی بھی ہے، خوشی بھی ہے، اس میں غمی بھی ہے، خوشی بھی ہے، حکومت بھی ہے، سیاست بھی ہے، قیادت بھی ہے، سیادت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، خلوت بھی ہے، جلوت بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات خیرات بھی ہے، تعلیم بھی ہے، عقیدہ بھی ہے۔ زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑے سے بڑا معاملہ ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من شیء یقربکم الی الجنۃ ویباعدکم عن النار الا وقد حدثتکم به۔ دنیا والوں گواہ رہو، ہر وہ عمل جو تمہیں جنت سے قریب کر دینے والا اور جہنم سے دور لے جانے والا ہے، میں محمد تمہیں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں، میں نے کوئی بات چھپائی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ سائل پہنچتا ہے کہ مسجد نبوی بھری ہوئی ہے اور یہ مسئلہ ہے، آپ نے اس تعلق سے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی علم حاصل کیا ہو، کوئی حدیث لی ہو تو بیان فرما دیجئے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہاں، اس مسئلے میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ولو لم ينزل۔ جب ختنے والی جگہ سے مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ مادہ خارج نہ بھی ہو۔ اب یہ حدیث کس کی تصدیق کر رہی ہے؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی۔ وہ اکیلے ہیں، تمام صحابہ نے اپنے اپنے موقف سے رجوع کر لیا اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو مان لیا۔ تو میرے عزیزوں کیا بات سمجھ میں آئی کہ حق کی پہچان کا معیار یہ نہیں ہے کہ اس کو ماننے والے تعداد میں زیادہ ہوں، اگر زیادہ ہوں گے تو حق حق ہے اور اگر تھوڑے ہوں گے تو حق حق نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے حدیث پڑھی، میں رو پڑا، قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ نبی ایسے آئیں گے جن کے ساتھ صرف ایک یا دو امتی ہوں گے، اور کچھ نبی ایسے بھی ہوں گے جو اکیلے آ جائیں گے، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی ہیں، اکیلے پیش ہو رہے ہیں، کیا وہ غلط ہیں؟
کیا ان کی دعوت غلط تھی؟ اگر ان پر کوئی ایمان نہ لایا یا ان پر ایمان لانے والے 1-2 افراد تھے تو کیا وہ حق پر نہیں تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ مسلمان سلیم الفطرت انسان؟ ہرگز نہیں۔ آپ غور کیجئے، خوشبو کا ایک قطرہ بہتر ہے 100 من گند سے۔ کوئی بھی سلیم الفطرت انسان، پڑھا لکھا انسان، سمجھدار انسان، باشعور انسان، عقل مند انسان یہ نہیں کہے گا کہ 100 من گند بہتر ہے خوشبو کے ایک قطرے سے۔ کوئی کہے گا؟ سب یہی کہیں گے، کسی کا اختلاف نہیں کہ خوشبو کا ایک قطرہ بہتر ہے 100 من گند سے۔ خالص دودھ ہو 1 من 40 کلو، لیکن اس میں پیشاب کا، غلاظت کا، نجاست کا ایک قطرہ گر جائے تو خواہ اسے 10 مرتبہ ابالے دے لیں، کوئی استعمال کرے گا؟ یہ ناپاک ہو چکا ہے۔ پہلے یہ خالص تھا لیکن اب یہ ناپاک ہو چکا ہے، اس میں غلاظت کی، نجاست کی، گندگی کی ملاوٹ ہو چکی ہے۔ اس کو پھینک دو، اس کو گندی نالی میں بہا دو، تو پہچانیے کہ حق کیا ہے اور حق کی پہچان کا معیار کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے جنہوں نے کوفہ کی مرکزی جامع مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کر یہ کہا تھا، اے لوگو، قرآن مجید کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو 2 حدیثیں پڑھاتے ہیں۔ پہلی حدیث یہ ہے، صلاۃ الجماعۃ افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو اکیلے نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، الحمدللہ اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے، سنت کے مطابق پڑھی ہے، عقیدہ توحید و رسالت و آخرت درست ہے، شرک و بدعات سے اجتناب کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہوا۔ ایک نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 27 نمازوں کا اجر عطا فرما دی۔ ایک حدیث یہ ہے۔ دوسری حدیث یہ پڑھاتے ہیں اپنے شاگردوں کو، ایک وقت آئے گا، فتنوں کا دور ہوگا، امام جان بوجھ کر نماز اول وقت سے لیٹ کر کے پڑھائیں گے، نماز اول وقت سے لیٹ کر کے پڑھائیں گے۔ اگر تم یہ وقت پالو تو تم اول وقت پر اپنی نماز ادا کر لینا۔ اب یہ 2 حدیثیں ہیں۔ ایک شاگرد کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے استاد محترم میرا ایک سوال ہے، آپ نے جو 2 حدیثیں ہمیں پڑھائی ہیں ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہے، اختلاف ہے، اگر ایک حدیث پر عمل کرے تو دوسری حدیث پر عمل نہیں ہوتا، اور اگر دوسری پر عمل کرے تو پہلی حدیث پر عمل فوت ہو جاتا ہے۔ بیک وقت ایک ہی وقت میں دونوں حدیثوں پر عمل کیسے ممکن ہے؟ اگر وہ اول وقت میں اکیلے نماز پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے۔ اس کی تو جماعت فوت ہو گئی، وہ انفرادی نماز پڑھے گا۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے میرے شاگرد، اے اللہ کے بندے، تم نے جماعت کا مطلب کیا لیا ہے؟ الجماعت ان تکون علی الحق ولو كنت وحدك، جماعت یہ ہے کہ تم حق پہ قائم رہو، حق پہ ڈٹے رہو، خواہ تم اکیلے ہو۔ کیا تم نے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے اور خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اندر اکیلے بہت بڑی جماعت تھے، بہت بڑی امت تھے، کیونکہ وہ حق پر قائم تھے، وہ حق پر ڈٹے ہوئے تھے، وہ حق پر چلنے والے تھے، حق کو اختیار کرنے والے تھے۔ وزن حق کا ہوتا ہے، وزن سچ کا ہوتا ہے، جھوٹ اور باطل جتنا مرضی اکٹھا کر لیا جائے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس کی کوئی ویلیو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی زمین والوں پر خصوصی نگاہ فرمائے گا۔ تمام زمین والے
اللہ کے نافرمان بن چکے ہیں، قبروں کے پجاری بن چکے ہیں، مشرک بن چکے ہیں، شرک و بدعات کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، سوائے ایک آدمی کے، سوائے ایک آدمی کے۔ ایک آدمی مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک سارے زمین والے اللہ کے نافرمان ہو گئے سوائے ایک آدمی کے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس فرد واحد کے لیے، اس ایک آدمی کے لیے پوری کائنات کا نظام چلاتا رہے گا۔ سورج تو نے بھی آنا ہے، چاند تو نے بھی نکلنا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، پانی بہ رہا ہے، موسم تبدیل ہو رہے ہیں، ساری کائنات کا نظام جاری و ساری ہے صرف ایک اللہ 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 کرنے والے کے لیے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی دیکھے گا کہ وہ اللہ اللہ کرنے والا بھی فوت ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی کائنات کے نظام کو دھرم بھرم کر دے گا اور بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی اور کائنات کا نظام دھرم بھرم کر دیا جائے گا، تہس نہس کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، صدقات اور خیرات سے پہلے عقیدے کو پہچاننے کی اور اپنے عقیدے درست کرنے کی اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے دین، ہمارے لیے اسلام، ہمارے لیے شریعت اسوہ رسول ہے، وہ دین ہے جو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مشن اللہ رب العالمین نے مجھے دے کر بھیجا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اب میں جا رہا ہوں، میں اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ لیکن سنو، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے درمیان ایسی چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ کیا ہیں وہ دونوں چیزیں؟ اور ایک روایت میں آتا ہے عضوا علیہا بالنواجذ، اپنی داڑھوں سے اسے مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا۔ وہ کیا ہیں دو چیزیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، وہ سنت نبی، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جنت کا راستہ ایک ہی ہے، جنت کا راستہ ایک ہی ہے۔ ہم نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ خط مستقیم ایک ہی ہوتا ہے، باقی سارے خطوط منحنی ہوتے ہیں، ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں، خط مستقیم ایک ہی ہوتا ہے۔ ایک نشان ادھر لگائیے، ایک نشان ادھر لگائیے، ان دونوں کو آپس میں ملا دیجیے، خط مستقیم ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی لکیریں آپ کھینچیں گے وہ ساری ٹیڑھی ہیں۔ جنت کا راستہ ایک ہی ہے، جنت کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ صرف اور صرف وہ راستہ ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے رہے اور اسلام کا ہراول دستہ صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت، آل رسول چلتے رہے۔ جنت کا راستہ صرف اور صرف وہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی کہ جنت اتنی پیاری جگہ ہے، کافر بھی سنتا ہے تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں نعمتوں والے مقام پر۔ تو ایک مسلمان ہو کر جنت میں جانے سے انکار کر دے، ومن یابا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ فرمایا من اطاعنی، جس شخص نے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو چکا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا، جس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا، فقد ابا، اس نے انکار کر دیا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے عقیدے درست کرنے کی اور اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کریں گے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے گا اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جس طرح کہ ایک عورت نے جو کہ بدکارہ تھی لیکن توحید والی تھی، عقیدہ اس کا صحیح تھا، شرک نہیں کیا تھا اس نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس نے پانی پیا کنویں سے، پانی پی کر فارغ ہوئی، جانے لگی، اتنے میں کتا آ جاتا ہے، پیاس اسے ستا رہی ہے، اس نے وہاں کنویں کے منڈیر پہ گیلی مٹی کو اپنی زبان سے چاٹنا شروع کر دیا۔ اس عورت کو اس کتے پر ترس آ جاتا ہے اور کہتی ہے
پیاس کی وجہ سے تھوڑی دیر پہلے جو میری حالت ہو رہی تھی وہی اس جانور کی بھی حالت ہو رہی ہے. اس عورت نے مشقت برداشت کی, کئی ایک مرتبہ کنویں میں اترتی ہے, اپنے موزے میں پانی بھرتی ہے, منہ میں دباتی ہے, اوپر آتی ہے, ہاتھ بھی زخمی ہو گئے ہوں گے یقیناً اس نے یہ عمل کیا, کتے کو پانی پلایا. توحید والی تھی, شرک نہیں کیا تھا. تو توحید کی حالت میں جب عقیدہ صحیح ہو, شرک نہ ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ اکبر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فغفر اللہ لها فادخلها الجنہ, اللہ نے اس عورت کو معاف کر کے جنت میں داخل فرما دیا. اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو. میرا بیان کرنا, آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے, ذخیرہ آخرت بنائے, ذریعہ نجات بنائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو زندہ رکھے تو اسلام پر, موت دے تو ایمان پر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا من بلائك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.